السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحقرن من المعروف شیئا، رواہ مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، ابھی اس وقت دنیا میں تقریباً 4200 مذاہب ہے، 4200 مذہب ہے۔ اس میں سے ایک مذہب اسلام ہے، اور اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام، مذہب اسلام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس بات کا اعلان فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دوسری بات یہ ہے، جو جس مذہب پر چلتا ہے اس میں کامیابی کو تصور کرتا ہے کہ اس مذہب کے چلنے میں میرے لیے کامیابی ہے، میں کامیاب ہو جاؤں گا، دنیا اور اس کے بعد کی زندگی میری سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ ایسی بات نہیں ہے، صرف آپ کی سوچ سے اور آپ کے دماغ سے چلنے سے آپ کامیاب نہیں ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میرے دادا نے اس دین کو فالو کیا نا، باپ دادا نے، تو میں بھی ان کی طرز پر نقل اتاروں گا۔ فرمایا نہ، خدا نہ خواستہ اگر باپ دادا نے چوری کی ہو اور بیٹے کو پتہ چل جائے تو فرمایا کہ پھر وہ چوری نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، قیامت کے دن اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین لے کر کے آئے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کی طرف سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ لوگ آخرت میں سخت ترین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ فرمایا مذہب اسلام کے علاوہ اگر کسی اور مذہب پر چل کر آئے، کسی اور مذہب کو فالو کر کے آئے، چاہے آپ کہہ رہے ہو کہ کامیابی ہے، لیکن قرآن جو سچی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، وعد اللہ حقا، تیرے رب کی بات بالکل حق اور سچ ہوتی ہے، اور اللہ سے سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ ومن اصدق
من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. ایسی قیمتی جامع اور سچی کتاب میں اللہ فرما رہے کہ دنیا ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام کے علاوہ اگر کسی اور مذہب پر آپ چل کر آئیں، جتنی قربانی دی، جتنی مرضی اچھے کام کیے، جتنی مرضی غریبوں کی آپ نے مدد کی، بھلے کام کیے، اس کا بدلہ آپ کو دنیا میں تو مل سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن آپ کی طرف سے اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا. اور قرآن کا فیصلہ سنیے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ لوگ آخرت میں سخت ترین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں. ویسے تو ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یہودی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ آہستہ آہستہ یہودی، عیسائی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ عیسائی، مشرک کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ مشرک، مجوسی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ آہستہ آہستہ مجوسی بن جاتا ہے، اور ایمان والے کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ آہستہ آہستہ اس کا ایمان پروان چڑھنے لگتا ہے. اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ میں اور آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ورنہ بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے وکیل، بڑے بڑے لویر، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے ٹیکنالوجی کے ماہرین اور بڑے بڑے سائنسدان، اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنے والے ہیں، اور یہ سب لوگ بڑی کوشش کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے اللہ کو نہیں پہچان پا رہے. سب سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جب دودھ کو دیکھ کے ملائی کا اور ملائی کو دیکھ کے گھی کا پتہ چل سکتا ہے، تو آسمان اور زمین کو دیکھ کے بنانے والے کا بھی پتہ چل سکتا ہے. جستجو یار میں کوئی رہبر ملتا نہیں، میں اس پر فدا ہوں جسے میں نے دیکھا نہیں. اللہ نے مجھے پر اور آپ پر بڑا کرم کر دیا. اگر ایمان نہیں تو کچھ نہیں. کون سی مغرب کی نماز، کون سی یہ دینی مجلس، اور کون سا یہ دینی مجلس کا چین سکون، اور کیا رمضان، کیا محرم، کیا 15ویں شعبان، کیا عید، کیا بقرعید، کیا اذان، کیا مکہ، کیا مدینہ، کیا قرآن شریف، کچھ پتہ نہیں ہوتا، بلکہ اس بات کا خطرہ تھا کہ شاید ہم مسلمانوں کے خلاف ہوتے. اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا. ایمان ہے تو سب کچھ ہے. ماشاءاللہ آپ لوگوں کو گنتی تو آتی ہے نا؟ ایک کے آگے زیرو لگائے تو بولو، اور ایک زیرو لگائے تو، ایک زیرو اور لگائے تو 1000، ایک زیرو اور لگائے تو دیکھو گنتی کہاں سے کہاں جا رہی ہے. ایک زیرو اور لگائے تو سیدھا 10,000 سے لاکھ، ایک زیرو اور لگائے تو 10 لاکھ، اور ایک زیرو اور لگاوے تو 1 کروڑ، اور شروع میں سے ایک ہٹا دے تو شروع میں سے ایک، وہ ایک ایمان ہے، وہ ایک ایمان ہے. ایمان ہے تو سب گنتی چلے گی، ایمان نہیں تو کچھ نہیں. چاہے مسجد بنا دے، مدرسے بنا دے، نمازیں پڑھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، روزے رکھے، روزانہ ایک قرآن پڑھے، قرآن سینے میں اتار لے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں. ایمان ہے تو آگے کی ساری بات ہوگی. اللہ کا شکر ہے وہ ایمان میرے اور آپ کے پاس. اللہ تعالی ہمیں اس ایمان کی قدر دے، اور اللہ کرے کہ ہم ایمان کی حالت میں دنیا سے جائیں. کوئی آسان طریقہ ہے کہ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں؟ پہلے بزرگوں نے تو بہت محنت کی، کوشش کی، مجاہدے کیے اور اللہ سے بہت مانگا. کوئی آسان طریقہ؟ ایک شخص علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے. حضرت ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا ہو، کلمے کے ساتھ جانا ہو، تو کوئی آسان طریقہ؟ تو کہا بہت آسان ہے. کیا کروں؟ کہا 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی پڑھ، اس کے بعد کلمہ پڑھ، اور یوں کہ پیارے اللہ اس کلمے کو میں آپ کے پاس امانت رکھواتا ہوں، موت کے وقت میری امانت مجھے لوٹا دینا اور کلمے کے ساتھ اپنے پاس بلا لینا. حضرت فرماتے اللہ کبھی بھی امانت کے خلاف نہیں کرتا. پھر انشاءاللہ ہم کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں. اللہ ہمیں بار بار یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ہمارے یہاں ایک بزرگ کا انتقال ہوا. ان کے بیٹے نے مجھے کہا مولانا کوئی 2 دفعہ کلمہ پڑھتا ہے، کوئی 7 دفعہ پڑھتا ہے، کوئی 10 دفعہ پڑھتا ہے. قربان جائے میرے باپ کی قربانی پر، میں ساتھ تھا ان کے ساتھ ایمبولینس میں.
میرے والد صاحب نے انتقال سے پہلے 1000 مرتبہ سے زیادہ کلمہ پڑھا اور بڑی شان سے اللہ کے پاس گئے. بیٹا کہتا ہے کہ ابو آپ کو ڈر نہیں لگتی, گھبراہٹ نہیں ہوتی؟ ایک جملہ کہا کہ بیٹا شادی کے دن دولہا خوش ہوتا ہے, تیرے باپ نے یہ ساری محنت اور کوشش اور تیاری آخری دن کے لیے کی تھی کہ موت کا وقت آئے اور کلمہ پڑھ کے اللہ سے ملاقات ہو جائے, اور دنیا کی یہ تکلیف اور یہ بیماری اور پریشر اور یہ سوگر اور یہ ہارٹ کی تکلیف اور یہ کاروبار اور یہ مسئلے اور وہ مسئلے اور گھر کی پریشانی اور باہر کے ٹینشن اور یہ حالات اور یہ سب دوائیاں, یہ سب سے نجات مل جائے اور اللہ سے ملاقات ہو جائے. اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی اس طرح دنیا سے چلے جائیں. ایک بڑا مجمع ہے, ایک بڑا طبقہ ہے, وہ ابھی غفلت میں زندگی گزار رہا ہے, اللہ سے دور, اللہ کے نبی سے دور, قرآن شریف کی تلاوت سے دور, سنتوں سے دور. بات میں بہت افسوس ہونے والا ہے, لیکن یاد رکھنا اس عاجز کی بات بعد کا افسوس کام نہیں آئے گا. ایک ڈاکٹر صاحب تھے, بڑے مشہور اور ماہر ڈاکٹر, سرجن تھے, دماغ کا آپریشن بہت اچھا کرتے تھے, بہت اچھا کرتے تھے, اور اکثر ان کے ہاتھ کے کیے گئے آپریشن سکسیس ہوئے تھے, اور بستی والے ان کا بڑا اکرام کرتے تھے, انسانیت کے ہمدرد تھے, خیرخواہ تھے, پیسہ بھی کم لیتے تھے. اگر کسی کو لقوہ ہو گیا ہو اور فوراً ان کے پاس پہنچ جائے آپریشن کرتے تھے. اگر دماغ میں کوئی گانٹھ ہو تو کامیاب ہو وہ ڈاکٹر تھے. اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو اور دماغی مار لگی ہو اور فوراً ان کے پاس پہنچ جائے 2 3 4 5 گھنٹے میں تو اچھا آپریشن کر دیتے تھے. اور ان کا بڑا نام تھا. ان کی برکت سے اللہ نے بستی میں اور علاقوں میں اور آس پاس کے جگہوں میں کئی لوگوں کو شفا دی تھی. 25-26 دن تو بیزی رہتے تھے, کبھی 2 آپریشن, کبھی 3 آپریشن, مہینے میں 3-4 دن فری رہتے تھے. اللہ کی شان, ایک دن ان کا خالی تھا, آپریشن نہیں تھا, اپنی کلینک پر آئے اور بیٹے اخبار پڑھ رہے تھے. آدھا پونا گھنٹہ گزرا, بستی کے 3-4 لوگ ایک دم دوڑے دوڑے آئے, ان کے دوست لوگ. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب. بولے کیا بات ہے, سلام بھی کچھ نہیں, ڈائریکٹ آ گئے. بولے ارے ڈاکٹر صاحب, ایک نوجوان خوبصورت لڑکا 14-15 سال کی عمر ہوگی بیچارہ, یہاں سے جا رہا تھا. ایک شخص نے اس کو اس زور سے ٹکر لگائی کہ وہ اچھل کے پیچھے کی طرف گرا, اور جب وہ گرا نا تو اس کا سر زمین سے 2 کے 3 مرتبہ زور سے لگا. اس کو ویسے تو کوئی زخم نہیں ہے, چوٹ نہیں ہے, کہیں سے خون نہیں نکل رہا ہے, لیکن دماغ پہ شدید چوٹ آئی ہے. آہیں بھر رہا ہے, سسکیاں لے رہا ہے, تڑپ رہا ہے باہر, بہت شدید تکلیف ہو رہی ہے اس کو. اور نیچے کے ڈاکٹر نے کہا کہ آج آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ڈاکٹر صاحب فری ہے, جلدی چلے جاؤ اوپر, آپریشن کروا لو, ہو سکتا ہے اللہ اس کو شفا دے دے. ورنہ جس طرح یہ نوجوان لڑکا تڑپ رہا ہے, خطرہ ہے 15-20 منٹ میں انتقال بھی ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اس کو اندر لے لیں, آپ فری آپریشن کر دو, مہربانی ہوگی. ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی بالکل آپ لے لو, میرا تو کام ہی آپریشن کرنا, آپریشن کر دیتا ہوں, لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں اگرچہ پیسہ کم لیتا ہوں لیکن مجھے آن ٹیبل پیسہ چاہیے. آپ پیسہ دے دو, میں آپریشن کر دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ہم دوست لوگ ہیں, آپ کیسی بات کرتے ہو, وہ یہیں کہیں کا ہوگا بچہ, اس کے ماں باپ آئیں گے تو دے دیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا, بعد میں کوئی دیتا نہیں, پہلے آن ٹیبل پیسہ رکھو, میں ابھی آپریشن کرتا ہوں. دوستوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں, اگر اس کے ماں باپ نہیں دیں گے نا تو ہم دے دیں گے. ہاں ابھی دے دو, پہلے پیسہ رکھو تو میں آپریشن کروں گا. ڈاکٹر صاحب وہ تڑپ رہا ہے, ابو 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 کر رہا ہے, آہیں 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 بھر رہا ہے, سسکیاں لے رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا میرے پاس تو روزانہ تڑپنے والے ہی آتے, خوشحال کوئی نہیں آتا. روزانہ لوگ سسکیاں لے رہے ہوتے, آہیں بھر رہے ہوتے, آپریشن کرانے کوئی بھی خوشحال نہیں آتا. میرا تو روزانہ اسی قسم کے مریضوں کو دیکھتا ہوں. اگر آپ پیسہ رکھو گے تو آپریشن کروں گا, ورنہ آپ جانے کہیں اور لے جاؤ. 3-4 آدمی باہر آ گئے, پتہ نہیں اس کے ماں باپ کون ہوں گے, اور آپس میں بات کرنے لگے, یار کیسے ڈاکٹر ہیں, ان کو انسانیت کا کوئی ہمدرد نہیں, چاہے کم پیسہ لیتے ہیں, ابھی آپریشن کر دیں, ہم بعد میں دے دیں گے پیسہ. 15-16 منٹ کا وقت گزرا, ڈاکٹر صاحب کے فون پر ایک رنگ بجی, دیکھا تو بیوی کا فون, اٹھایا, ہلو جی, بچے کو آپ کے پاس بھیجا تھا, کسی نے بتایا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اپنا بچہ ہے؟ بولے ہاں. فون رکھا اور ایک دم رونے جیسے ہو.
اللہ مدد کر دے میرا بچہ نہ ہو، اللہ میرا بچہ نہ ہو، اللہ میری اولاد نہ ہو، میرا اکلوٹا بیٹا ہے، اللہ میرا بچہ نہ ہو، اللہ میرا بچہ نہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے باہر آئے، دیکھا تو ایک چیخ ماری انہی کا بیٹا تھا، رونے لگے۔ فرمایا جلدی سے لے لو، آپریشن کرتے ہیں۔ بستی والوں نے کہا ڈاکٹر صاحب 1 منٹ پہلے تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ اس کے بعد جو ڈاکٹر صاحب روئے، ابھی تک رو رہے ہیں، ان کا رونا ان کو کام نہیں آیا۔ میں اور آپ بھی مر کے جو اللہ کو، اللہ کے نبی کو پہچانیں گے نا، اتنا روئیں گے کچھ کام نہیں آئے گا۔ ریزل کے وقت رونے سے کام نہیں چلتا۔ پوری زندگی روتے رہے ڈاکٹر صاحب، ابھی تک رو رہے ہیں۔ ایک ہی بیٹا تھا، کہتے ہیں کاش پورا سرمایہ لگا دیتا، پوری ڈگری لگا دیتا، پوری جان لگا دیتا، پورا پیسہ لگا دیتا، کاش میں ان کی بات مان لیتا۔ پھر کیوں نہیں مانی؟ پہچان نہیں تھی میرا بیٹا۔ آج ہم سب اللہ کے ولی ہوتے، عاشق رسول ہوتے، پھر کیوں نہیں ہے کہ پہچان نہیں رہے اللہ اس کے رسول۔ نہ مرنے کے بعد تو ایسا پہچانیں گے اور ایسا روئیں گے اور ایسا تڑپیں گے کہ کاش کیا بہاروں میں ہوتا اگر میں بھی اللہ کا اور اللہ کے نبی کا دیوانہ ہوتا، فجر کی نماز پڑھتا، قرآن شریف کی تلاوت کرتا، آج میری کیا آخرت بنی ہوتی۔ لیکن اس وقت کا رونا اور تڑپنا کام نہیں آئے گا۔ قبرستان میں ایک بڑا طبقہ ہے، وہ شاید رو رہا ہوگا، افسوس کر رہا ہوگا، اپنے آپ کو کوستا ہوگا کہ دیکھ یہاں تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چلتے ہیں، کاش تو بھی چل کے آتا، تیرے بچوں کو بھی چلاتا، تیری بیوی کو بھی چلاتا، تو بھی جنت میں جاتا اور تیری نسلیں سب جنت میں جاتی۔ قبر میں رکھتے ہی قبر جنت کا باغ بنتی۔ قرآن کریم میں ہے کہ انسان تمنا کرے گا رب ارجعون، میرے رب بات سمجھ میں آ گئی، یہاں تو آپ کے حکم پیارے نبی کے طریقے چلتے ہیں، میری آنکھ کھل گئی، اللہ اب میرے کو بات اچھی طرح سمجھ میں آئی، آپ مجھے ایک موقع دے دیجئے، دنیا میں بھیج دیجئے، پھر دیکھو میں آپ کو کیسے راضی کر کے آتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے کلا، ہرگز۔ ابھی سے قرآن میں فرما دیا کہ اس کو یہ جواب ملنے والا ہے، ہرگز نہیں۔ آپ کو موقع دیا تھا، مسجد آپ کے قریب تھی، فجر کے وقت میں اذانیں ہوتی تھی، قرآن آپ کے موبائل میں آپ کے گھر میں تھا، اللہ کے راستے کی محنت ہوتی تھی، جماعتیں آتی تھی، اعلان ہوتے تھے، اور آپ کے یہاں مرکز کا دن ہوتا تھا، اللہ والوں کی آمد آتی تھی، خانقاہیں لگتی تھی، بار بار بتایا جاتا تھا گناہوں سے بچو، بد نظری سے بچو، اللہ بڑی طاقت والے، بڑی قدرت والے، بڑے بادشاہ شہنشاہ، وہ بڑی طاقت والے، اس کو ناراض کر کے آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا ہے، آپ کامیاب نہیں ہوں گے، آپ کو بہت بتایا گیا لیکن آپ نے ایک نہیں مانی۔ اب موقع ملنے والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا رونا ان کے بیٹے کے جانے کے بعد کام نہیں آیا، میرا اور آپ کا رونا مرنے کے بعد کام نہیں آئے گا۔ سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں۔ میں اور آپ ہے، سانس چل رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ معاف کر دینے کے لیے تیار ہے، اپنا بنانے کے لیے تیار ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی تیار ہے؟ چلو مولانا اگر اللہ کی پہچان ہو گئی دنیا میں، اگر پہچان لیا کہ اللہ ہے، بڑی طاقت والے ہیں، اور اللہ کے نبی کے طریقوں میں کامیابی ہے، اب کیا کریں؟ فرمایا کہ جس کو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے خالق کو، مالک کو، پالنہار کو، شہنشاہ کو اور بادشاہ کو پہچان لیتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ میں قرآن دے دیتا ہے۔ جس کو ترقی دینی ہو اللہ اس کو قرآن دے دیتا ہے، جس کو اپنا قرب دینا ہو اللہ اس کے ہاتھ میں قرآن دے دیتا ہے۔ اور یوں فرمایا کہ قرآن والے اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ اللہ کے خاص لوگ کون؟ وہ تو بھائی بادشاہ کے خاص لوگ کون؟ تو کہ یہ 10-12 جو بادشاہ کے قریب بیٹھے ہیں نا، یہ بادشاہ کے پرسنل خاص لوگ ہیں۔ اللہ کے خاص لوگ کون؟ تو کہ قرآن والے۔ قرآن والے اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ 100 مرتبہ خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی، 100 مرتبہ۔ ایک مرتبہ عجیب سوال پوچھا، پیارے اللہ آپ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ کون سا؟ ڈائریکٹ اللہ کو ہی پوچھ رہے، اور سوال بھی بہت بڑا ہے۔ ایک تو سوال یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ یوں کہے کہ تم فلاں کام کرو تم کو 10 کروڑ روپے دوں گا، یہ چھوٹی بات ہے۔ بادشاہ یوں کہے کہ تم فلاں کام کرو میں تم کو اپنے قریب کر لوں گا، پھر کوئی ٹینشن نہیں تم کو، خزانے میں سب کھلے ہوئے ہیں۔
ایک دم اپنے قریب ہی کر لے. بادشاہ کے قریب ہونا 50 کروڑ ملنے سے بڑی بات ہوتی ہے. اس کے بعد انسان بہت راحت میں آ جاتا ہے. تو یہ سوال نہیں پوچھا کہ اللہ آپ کون سی چیز پہ زیادہ نیکیاں دیں گے. آخری سوال پوچھا اچھا اس میں سے کوئی ہے جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہو؟ وہ ایسا کون ہے جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے؟ اچھا کوئی نہیں چاہتا. ہاتھ تو اٹھاؤ. ایسے اپنی طلب تو بتاؤ, تو عمل کریں گے انشاءاللہ اس بات کو سن کر کے. اللہ آپ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ کون سا؟ کہ احمد قرآن. نہیں کیا پوچھنے کی بات ہے, قرآن. اللہ سمجھ کر پڑھے تو یا بغیر سمجھے پڑھے تو بھی؟ کہ احمد بن حنبل سمجھ کر پڑھے تو بھی اور بغیر سمجھے پڑھے تو بھی. میرے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن. تو قرآن تو اللہ کی کتاب ہے, یہ تو کلام اللہ ہے, یہ تو کتاب اللہ ہے. میری چھوٹی لکھی ہوئی کتاب کوئی پڑھتا ہے تو میرا دل بڑا ہوتا ہے. اللہ کا قرآن کوئی پڑھتا ہوگا, اللہ کتنے خوش ہوتا ہوگا کہ میرا بندہ میری کتاب پڑھ رہا ہے. ایک اسکول والے کا, کالج والے کا امریکہ کی ایک کمپنی کے ساتھ ٹچ تھا. امریکہ کی بڑی کمپنی, مشہور کمپنی. امریکہ کی کچھ کمپنیاں بڑی مشہور ہیں, اس میں سے ایک کمپنی. اور امریکہ کی اس کمپنی والوں کو یہ کالج والوں پر بڑا فخر تھا کہ یہاں کے جتنے بچے آئے ہیں انہوں نے ہمارے یہاں بہت اچھا کام کیا ہے, بہت اچھی جاب کی ہے. تو کالج والوں نے ایک ماں باپ کو سمجھایا کہ دیکھو آپ کا بچہ ہوشیار ہے, کل کو امریکہ جا سکتا ہے, اگرچہ آج آپ حالات میں ہیں, تکلیفوں میں ہیں, کل کو اس کی بڑی جاب لگ سکتی ہے اور ہزاروں میں ڈالر آ سکتے ہیں, تھوڑا پڑھا لو اس کو. پڑھا لیا, تھوڑا خرچ اور کر لو, ہم اس کو اسکول کے ساتھ پڑھاتے پڑھاتے ٹریننگ بھی دے دیتے ہیں. ماں باپ نے کہا چلو ٹریننگ بھی دے دو. بچہ بہت اعلیٰ نمبر سے کامیاب ہوا, ٹریننگ بھی ہو گئی. امریکہ سے آفر آئی, آتی رہتی تھی 5 مہینے 6 مہینے میں. اب ہمیں کوئی ایسے لڑکے کی ضرورت ہے جو ہمارے یہاں 4-5 مہینے کام کر کے مینیجر بن سکتا ہو. تو کہا ہے ایک بچہ آلریڈی ریڈی ہے, تیار ہے. تنخواہ کیا ہوگی؟ کہ اس کی تنخواہ تو معیاری ہوگی, چونکہ یہ بات کو مینیجر بنے گا. 5 مہینے کے بعد بہت بڑھ جائے گی, ہزاروں ڈالر میں اس کی تنخواہ. اسکول والوں نے, کالج والوں نے گھر والوں کو بلایا تو خوشی کی ٹھکانہ نہیں رہا کہ اب 1 مہینے کے بعد آپ کا بچہ جا رہا ہے, یا آپ کا بچہ آپ کے حوالے. کپڑے بنائے, بیگیں خریدی, ماں باپ بات کرنے لگے. اب جھوپڑے میں رہتے ہیں, اب شاندار فلیٹ لے لیں گے, کچھ وقت کے بعد باغو بہار آ جائے گی, رشتہ دار ملنے آئے, سب کے گھروں میں دعوت ہونے لگی. اب جا رہے ہیں, جاتے جاتے ماں باپ نے عجیب جملہ کہا. ماں باپ کا دل ہوتا ہے یار. کہا بیٹا تیری عمر 27 سال کے قریب ہے, اب تو آئے گا 3 سال کے بعد, تو وہاں تجھے بیوی کی ضرورت بھی پڑے گی, کھانا بنانا, ساتھ رہنا, دل بہلانا. اگر بیٹا شریف بن کے رہنا جس طرح تو یہاں شریف بن کے رہا, وہاں جا کے مسجد سے اور مسجد اور جماعت سے جڑ جانا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی تجھے مناسب لگے تو شریفانہ انداز میں اس کے ابو سے بات کر لینا, اگر وہ ہاں کہے تو نکاح کر لینا, ہم لوگ راضی ہے بیٹا. اولاد کی خوشی میں ماں باپ کی خوشی. ابھی ہمارے یہاں, ہمارے پڑوس میں ایک آدمی, ایک چھوٹا بچہ سائیکل لے کر آیا. جب وہ سائیکل لے کر آیا تو بچوں نے کہا ابو ہمارا دوست سائیکل لایا, ہم کو بھی چاہیے. اب بیچارہ قرضے میں, حالات میں. بیوی نے بھی کہا کہ ابھی نہیں ہے, بچے تو کہتے رہتے ہیں, ابھی جانے دو. تو ان کا چھوٹا بچہ رونے لگا تو باپ کے آنکھ میں آنسو آ گئے. بیوی کو کہا میں قرض لا کے اس کو سائیکل لا کے دوں گا, ان کی خوشی میں میری خوشی ہے, یہ خوش تو میں خوش, بعد میں قرض ادا کر دوں گا. ایسا پیار اور ایسی محبت اور ایسی وفا آپ لاؤ گے کہاں سے؟ یہ ماں باپ ہے جو بچوں کے لیے مر مٹ. انسان کی ہائٹ بڑھتی رہتی ہے, کپڑے کون لاتا ہے؟ ماں باپ لاتے ہیں. اسکول پڑھایا, چلنا سکھایا, بولنا سکھایا, سمجھنا سکھایا, کیسی تربیت کی ہماری. باپ پسینہ بہاتے بہاتے بوڑھا ہو جاتا ہے, تب جا کے اولاد جوان ہوتی. بیٹے کے آنکھ میں آنسو آ گئے, کتنی بڑی بات کر دی کہ ہم شادی میں نہ آئے تو کوئی بات نہیں, تو خوش رہے. اب بیٹا وہاں آ گیا, ایک کمرے میں رہنے لگا, اور قریب میں جو مسجد تھی اس میں جڑ گیا, مسجد اور جماعت سے جڑ گیا, زندگی گزرنے لگی. بہت اچھی جاب تھی, اعلیٰ قسم کی. ایک لڑکی اسی اسکول میں, اسی کمپنی میں کام کرتی تھی. اس کی عمر بھی 25 کے قریب تھی, اس کی عمر 27 کے قریب تھی. شریف لڑکا تھا. اس نے موقع دیکھ کر اس کو کہا کہ دیکھ میں شریف گھرانے سے ہوں, میں بھی اسی کمپنی میں جاب کر رہا ہوں, تو بھی اسی کمپنی میں جاب کر رہی ہے,
تو کیا بہتر ہو کہ ہم لوگ دونوں کا نکاح ہو جائے اور ہم اکٹھے زندگی گزاریں، ساتھ میں آ جائیں گے جاب پہ، ساتھ میں یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس نے کہا کہ میرے والد صاحب کو آپ جیسے نوجوان خوبصورت لڑکے کی ضرورت ہے، میرے ساتھ آپ بات نہ کریں، میرے ابو سے بات کریں۔ شریف لڑکی ہوگی، کہا میرے ابو سے بات کریں، ایڈریس دے دیا۔ یہ گیا اس کے ابو کے پاس، تھوڑی دیر بیٹھے، بات چیت ہوئی، ساری بات بتائی کہ دیکھو میں نے یہ فلاں کالج میں پڑھا ہے اور میں آیا ہوں، اور چلتے وقت میرے ماں باپ نے مجھے یہ جملہ کہا تھا، ہم اچھے گھرانے سے، شریف گھرانے سے، اگر آپ کی بیٹی کا میرے ساتھ رشتہ ہو جائے تو آپ کا احسان ہوگا میرے اوپر۔ اس کے ابو نے کہا بیٹا پچھلے 2-3 مہینے سے رات کے وقت میں ایک گلی چھوڑ کے ہی رہتے تھے وہ لوگ، میں آپ کو فلاں مسجد میں جاتے ہوئے دیکھتا ہوں، صحیح بات ہے؟ تو کہا ہاں میں تو 5 مہینے سے جا رہا ہوں وہ مسجد میں، عشاء کی نماز پڑھنے جاتا ہوں۔ تیرا اور میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو سکتا بیٹا، ضرورت ہوتی تیرے جیسے بچے کی، خوبصورت ہو، حسین ہو، اور وہی اس کی بھی جاب ہو، اور اعلیٰ قسم کی اس کی بھی ڈگری ہو، اور اچھا کما رہا ہو، ایسا تیرے جیسے لڑکے کی ضرورت تھی، لیکن بیٹا تیرا اور میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ تو کہا کیوں؟ بیٹا تو مسلمان ہے اور ہم لوگ عیسائی ہیں، اور ہم لوگ اپنی بچی کو مسلمان نہیں بناتے۔ اگر تو عیسائی بنتا ہے تو میں تجھے میری بیٹی دینے تیار ہوں، رشتہ منظور ہے، میری بیٹی مسلمان نہیں بنے گی۔ اس نے تھوڑی دیر نیچے دیکھا، اس کے باپ نے کہا بیٹا جو بات ذہن میں کہہ دے، تیرا ارادہ ہوگا عیسائی بننے کا، بیٹی دے دوں گا، تیرا ارادہ نہیں تو تیرے راستے، ہم ہمارے راستے۔ تھوڑی دیر نیچے دیکھا، کچھ سوچا اور کہا کہ چچا جان میں نعوذ باللہ عیسائی بننے تیار ہوں۔ ہلکی پھلکی محبت، محبت جب مخلوق سے ہو تو ایمان چھڑوا سکتی ہے، اور یہی محبت جب اللہ سے ہو جائے تو یہ گناہ چھڑوا دیتی ہے۔ جس کو جس سے پیار ہے وہ اس کو ناراض نہیں کرتا۔ جب محبت اور عشق اللہ سے ہو جائے پھر وہ اللہ کے حکموں پہ چلتا ہے، پیارے نبی کے طریقوں پہ چلتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ خدا نہ خواستہ کہیں ہو جائے تو تڑپ جاتا ہے۔ وہ تو خوش ہو گیا، عیسائی کو اور کیا چاہیے، وہ تو اپنی بیٹی دینے تیار ہو جاتا۔ اب اور آگے کی بات کی، پال باندھ رہا ہے وہ عیسائی جو باپ تھا نا، تاکہ کسی طرح اب دوبارہ ایمان میں نہ جاوے، اس بچے کو پکڑو۔ کہا بیٹا 4 شرطوں کی بنیاد پر تجھے میری بیٹی دوں گا۔ بہت اہم داستان ہے اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں، اس میں میرا اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ کیا؟ پہلی شرط اب سے مسجد نہیں چرچ جانا ہے۔ کہا جی انکل۔ دوسری شرط اپنے ماں باپ سے کوئی کانٹیکٹ مت رکھنا، آپ کے بعد کانٹیکٹ ہوگا تو ایمان کے بارے میں سمجھائیں گے نا۔ کہا جی انکل۔ تیسری بات، جیسے ہی میری بیٹی سے تیرا نکاح ہوگا تو تجھے یہاں کا گرین کارڈ مل جائے گا، تو یہاں کا رہواسی ہو جائے گا، دوبارہ لوٹ کے اپنے ملک مت جانا۔ کہا جی انکل۔ چوتھی شرط، انکل شرطیں نہ لگاؤ، دیکھو کیا بات کر رہا ہے، جو ایمان چھوڑ سکتا ہے نا وہ سب شرطیں قبول کر سکتا ہے، شرط مت لگاؤ۔ نہیں سن لے تو بیٹا، مسجد والوں سے تیرا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا، مسجد کے امام صاحب سے، ساتھیوں سے، کسی سے نہیں، مسلمانوں سے کوئی کانٹیکٹ نہیں۔ پوری پال باندھ لی، تیار ہو گیا وہ۔ امام صاحب اور مسجد والے جماعت کے ساتھی کہتے ہیں ہم کو تو کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں، 20-25 دن میں تجھے دیکھوں گا، اس کے بعد ایک ڈیٹ نکی کریں گے۔ اب وہ تو چرچ میں جانے لگا، مسجد میں آنا بند کر دیا، ساتھیوں کو پتہ نہیں کہیں گیا ہوگا، اکیلا رہتا تھا۔ ایک ڈیٹ طے ہو گئی، شادی کا وقت آ گیا، چرچ میں پادری نے نکاح پڑھا دیا، دونوں اکٹھے زندگی گزارنے لگے۔ تب جا کے امام صاحب کو کسی نے بتایا، وہ نوجوان جو مسجد و جماعت میں بیٹھتا تھا آتا تھا، اس کے بارے میں سنا کہ نہیں؟ تو بولے نہیں میں نے تو نہیں سنا، کیا ہوا؟ ایسا ایسا ہوا۔ امام صاحب فرماتے ہم نے تو ایک دم تعجب میں رہ گئے، ساتھیوں کو جمع کیا کہ ہم کسی طرح اس سے ملاقات کریں گے، اس کو سمجھائیں گے اور دوبارہ ایمان میں آ جاوے، اس کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ امام صاحب نے کہا ملاقات کی، بات کرنے تیار نہیں۔ بھائی ہم لوگ ساتھ میں ناشتہ کرنے والے ہیں، میں نہیں جانتا آپ کو، بولے میرے ساتھ بات مت کرو۔ 1 سال تک اس کا پیچھا کیا، پورا 1 سال، کہ ایسے تو تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے ایک بات ہماری نہیں مانی، جب انسان ایمان چھوڑ دیتا ہے نا تو خدا کی نظر سے ہی گر جاتا ہے۔
اکثر اللہ اس کا راستہ ہی آگے پیچھے کر دیتا ہے، پھر وہ گوچ میں آ جاتا ہے پوری۔ 1 سال کے بعد اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ ساتھی میں سے کسی نے کہا زندگی ہو گیا، کسی نے کہا بددین ہو گیا، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا۔ امام صاحب فرماتے 2 سال گزرا، 3 سال گزرا، 4 سال آیا۔ صبح کی نماز میں مسجد میں آیا، وضو کیا، مسجد میں آیا، دروازہ کھولا تو کچھ لوگ سنت پڑھ رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو پہلی صف میں سنت پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ تو وہی ہے جو عیسائی بن گیا تھا۔ میں تھوڑا اور قریب آیا، یقین نہیں آیا مجھے، میں نے دیکھا ہاں یہ تو وہی ہے جو عیسائی ہو گیا تھا اور ابھی تو سنت پڑھ رہا ہے۔ امام صاحب فرماتے میں نے بھی سنت پڑھی، اس نے بھی سنت پڑھی، فجر کی نماز کا وقت آ گیا۔ جب میں قاعدے میں بیٹھا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں وہ اٹھ کے چلا نہ جائے۔ سلام پھیر کے اس کو کہا بھائی دعا کے بعد ملیں گے، بیٹھنا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ دعا ہو گئی۔ امام صاحب فرماتے ہمت نہیں ہوئی کہ ابھی اس کو پوچھوں کیا ہوا، کیسے مسجد میں آئے، آپ تو ہمیں دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ معانقہ کیا، بات چیت کی۔ امام صاحب نے کہا آج میری ناشتے کی دعوت، 2 بچھڑے ہوئے دوست بہت وقت کے بعد ملے۔ اس نے کہا جی قبول ہے۔ بازو میں ہی گھر تھا، لے گئے۔ بیوی کو کہا آج میرا بہت پرانا یار آیا ہے جو حاضر حضور ہے، جو بھی چیز گھر میں اچھی ہو لا کے رکھ دے۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ امام صاحب فرماتے 4 منٹ کے بعد میں نے اس کو ہمت کر کے پوچھا کہ بھائی ایک بات پوچھوں؟ بولے کیا؟ میں نے سنا تھا آپ تو عیسائی بن گئے تھے، آپ تو ہم سے بات کرنے تیار نہیں تھے، اور آج میں آپ کے چہرے پہ بشاشت دیکھ رہا ہوں، آپ کی آنکھیں لال ہے، ایسا لگتا ہے آپ روئے بہت ہے، اور میں آپ کو مسجد میں دیکھ رہا ہوں، میرا دل بڑا ہو گیا۔ اس نے کہا امام صاحب بالکل صحیح ہے، میں نے ایمان چھوڑا تھا لیکن ایک چیز اپنے پاس رکھی تھی۔ بولے کیا رکھی تھی؟ میرے گھر میں نے ایک قرآن رکھ رکھا تھا، قرآن شریف۔ میری بیوی کو نہیں معلوم تھا یہ قرآن۔ میں صبح جاب پہ جاؤں اور شام کو جاب سے آؤں تو میں قرآن شریف کو دیکھوں، محبت کروں اور کہوں دل سے اللہ مجھے آپ کے قرآن سے پیار ہے۔ کبھی وضو کروں اور قرآن شریف کو ہاتھ میں لوں، اس کو چوموں اور اس کو سینے سے لگا دوں، اللہ مجھے آپ کے قرآن سے پیار۔ اور اپنے آپ سے کہتا تھا دیکھ تو نے ایمان چھوڑا ہے، پوری بستی والے تیرے سے ناراض ہو گئے، تو جتنا برا صحیح لیکن اللہ سے ابھی تیرا آخری رشتہ موجود ہے کہ تجھے اللہ کے قرآن سے پیار ہے، اور جو اللہ کے قرآن سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ میرا معمول تھا، صبح جاتے رات آتے میں یہ کرتا رہتا تھا۔ بولے کل رات کو، آج صبح کا وقت ہے، جب میں جاب پہ سے واپس آیا تو قرآن اپنی جگہ نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کہ بیوی یہاں جو عربی بکس تھی وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا دیکھو میرے شوہر، میں نے گھر کی صفائی کی نا تو جتنی گھر میں غیر ضروری چیزیں تھی وہ سب میں نے ڈسٹ بن میں پھینک دی۔ کرنٹ اڑایا میرے اوپر۔ تو میں گیا دوڑتا قرآن شریف کو اٹھایا، اس کو سینے سے لگایا، اس کو چوما، بہت معافی مانگی، اللہ مجھے معاف کر دی۔ اور دیکھا میری بیوی کو کہ تو نے کیا پھینک دیا، تو وہ تو مجھے غصے میں دیکھ رہی ہے، مجھے کہتی ہے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ اللہ کا قرآن ہے۔ میرے ابو نے کہا تھا نا اسلامی کوئی چیز گھر میں مت رکھنا، یا تو اب میں گھر میں رہوں گی یا یہ قرآن رہے گا، فیصلہ کرو۔ میں نے گردن جھکائی اور اپنے آپ سے کہا کہ آج تک تو نے بہت کوتاہی کی، غلطی کی، خدا نہ خواستہ جو آج جو تو نے قرآن کو نکال دیا نا گھر سے تو خدا کے ساتھ کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ کہا بیوی تو تیرے ابو کے ساتھ چلی جا، تیرے ابو کے پاس، میں اللہ کے قرآن کے ساتھ چلا جاتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کہ امام صاحب یہ قرآن ہے، صرف عیسائی بننے کے باوجود اس سے محبت اور پیار کرتا تھا، اور اس کی برکت سے اللہ میرے کو دوبارہ ایمان میں لے آیا۔ امام صاحب کہنے لگے اگر کوئی ایمان والا سچے دل سے قرآن پڑھے گا اور اس سے پیار کرے گا اور اس کو سینے سے لگائے گا اور اللہ کے قرآن کو پڑھے گا، خدا اس کو کہاں سے کہاں پہنچائے۔ یہ قرآن میرے اور آپ کے ہاتھ، اور ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جب عذاب قبر میں عذاب آئے گا تو یہ قرآن حجت بن کے آئے گا، یہ کہے گا نا آپ نہیں آ سکتے، یہ دنیا میں میرے کو پڑھتا تھا، میری قدر کرتا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب قبر میں عذاب آئے تو قرآن آ کر یوں نہ کہہ دے کہ جلدی کر یہ میری ناقدری کرتا تھا۔ ہمارے یہاں ڈابیل میں ایک چچا سے ملاقات ہوئی، کسی نے کہا مولانا جانتے ہو ان کو؟ میں نے کہا میں تو نہیں جانتا ہوں ان کو۔ کان نے کہا روزانہ ایک قرآن پڑھتے وہ؟ میرا دل بڑا ہو گیا، میں کیسے لوگ یار،
کیسا ان کے پاس اپنے اللہ کے لیے وقت ہے. ملاقات کی. میں کہا چچا میرے لیے بھی دعا کرنا. شرمندہ ہو گیا. اس کو دیکھنے لگے, تو نے کیوں بتایا؟ ہم لوگ گناہ کر کے چھپاتے ہیں, اللہ والے نیکیاں کر کے چھپا دیتے. مدینہ منورہ میں ایک آدمی نے کہا ایک بزرگ کو ملنا ہے, حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. میں کہا چلو جائیں گے. حضرت کی کوئی خاص بات؟ تو کہا حضرت کا نام حضرت مولانا اسماعیل صاحب بدات ہے. 42 سال ہو گئے روزانہ ایک قرآن پڑھتے پڑھتے. 42 سال ہو گئے روزانہ ایک قرآن پڑھتے پڑھتے. ابھی یہاں کاٹھیاواڑ کے سفر سے آ رہا ہوں. ایک جگہ گیا تو کسی نے کہا کہ یہاں ایک چچا ہے مولانا, وہ قرآن بہت پڑھتے ہیں. چونکہ میں قرآن کی بات کرتا ہوں تو مجھے بتایا. تو میں نے کہا یار مجھے لے جاؤ نا ان کے پاس. بولے وہ 10:30 بجے نہیں, وہ تو عشاء بعد جلدی سوتے ہیں, صبح تہجد میں جلدی اٹھتے ہیں. تو میں کہا ان سے ملنا ہو تو کیا کرنا؟ بولے مل کے کوئی مطلب نہیں ہے ان سے. پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے وہ کسی سے بات چیت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ابھی جو سب سے بڑے ہیں نا اللہ, میری ان کے ساتھ میٹنگ چل رہی ہے. اللہ سے بڑا ہو تو کوئی آوے, اب اللہ سے بڑا کوئی ہے نہیں, اور ان کے پاس اب کسی کے لیے وقت نہیں ہے. بولے جب 2 آدمی میٹنگ کرتے اور بڑے ہو نا تو جلدی کسی سے بات نہیں کرتے, فون نہیں اٹھاتے, میٹنگ چل رہی ہے, بڑے بڑے لوگ ہیں. بولے وہ اللہ سب سے بڑا ہے, قرآن پڑھنا یعنی اللہ کے ساتھ میٹنگ. بولے اب وہ بولتے زندگی تو بہت لوگوں کے ساتھ بات چیت کی, اب وقت ہے اللہ کے ساتھ بات چیت کرنے کا, پتہ نہیں کون سی رات قبر میں ہو جائے. میں نے کہا تھوڑی بھی بات نہیں کریں گے. وہ آپ کو پوچھیں گے کہاں سے آئے مولانا, آپ کہیں گے میں نوساری سے آیا. اچھا ماشاءاللہ, دعا کرنا تھوڑا, میں بھی اپنی آخرت بنا رہا ہوں, آپ بھی اپنی آخرت کی تیاری کرو, پھر چلے جانا. میں نے کہا اتنا بھی ان کا چہرہ تو بتا دو. بازو والے نے کہا مولانا آپ کو ان سے ملنے کی بڑی تمنا ہے. میں کہا جی ہاں, ان کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے لوگ ہیں, ان کی زندگیاں کیسی گزر رہی ہے, اور کیسے عقل مند ہے, اور کیسے ہوشیار ہے, اور کیا ان کا قبر میں مقام ہوگا, اور ابھی کیا چین سکون لے رہے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا نوازا, اور کیسا اپنے خاص کیا, اور کیسا اپنے قریبی کیا, اور کتنی نیکیاں لے رہے, ہر حرف پہ 10 نیکیاں. اس نے کہا مولانا میرے پڑوسی ہے وہ. میں نے کہا آپ کچھ بتا سکتے مجھے ان کے بارے میں؟ کہا بالکل, پچھلے 17 یا 18 سال سے دیکھ رہا ہوں مولانا, ہر تیسرے دن ان کے ختم قرآن کی دعا ہوتی ہے. میں کہا حافظ عالم ہے؟ حافظ عالم نہیں ہے. بولے بس وہ اللہ کے ہو گئے مولانا, ابھی تو مستجاب الدعوات جیسے ہو گئے, لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اللہ, یہی قرآن میرے اور آپ کے گھر میں اور موبائل میں بھی ہے, لیکن ہم دور ہیں قرآن سے. دوستوں کے ساتھ میٹنگ ہے, موبائل میں وقت ہے, فیس بک کے لیے وقت ہے, واٹس ایپ کے لیے وقت ہے, چائے پینے کے لیے وقت ہے, ناشتے کے لیے وقت ہے, کاروبار میں 10 گھنٹے لگانے کے لیے وقت ہے. اگر نہیں ہے تو اللہ کے قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. شاید میں نے آپ کو سنایا تھا, سورت میں ایک نوجوان نے مجھے کہا مولانا میرے ابو بھی بہت قرآن پڑھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہاں ملیں گے؟ میں کہا میں جمعہ بیان کرنے آ رہا ہوں. اچھا پھر؟ میں نے بولا ایک جگہ کھانے جاؤں گا, 3:15 بجے آ جاؤ ہمارے شو روم پہ, ابو آئیں گے, آپ ملو. وہ آپ کو منع کریں گے تو آپ میری طرف اشارہ کر دینا کہ آپ کے بیٹے نے بتایا, مجھے بولیں گے تو میں سن لوں گا. بولے ٹھیک ہے. 3:15 بجے گیا. او مولانا آج آپ یہاں پر کیسے آ گئے؟ بولے سورت میں چونکہ لوگوں سے محبت ہے, ہمارے رشتہ دار بھی ہے, کئی وقت کے بعد اپنی ملاقات ہو رہی ہے. بولے میں کہا ابھی تو ہوئی تھی 1 ہفتے دکان پر. بولے اچھا. میں کہا چچا بہت محبت اور عقیدت کے ساتھ آیا ہوں آپ کے پاس. کیا محبت؟ بولے میں کہا آپ قرآن شریف بہت پڑھتے ہیں. میں کہا قرآن پڑھتا ہوں زیادہ, تو کاروبار کرتا ہوں, بزنس کرتا ہوں, شو روم پہ بیٹھا ہوں. بیٹا آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے غلط سنا. بولے میں زیادہ قرآن نہیں پڑھتا ہوں, دعا کر اللہ مجھے ایسا پڑھتا کر دے. میں نے کہا آپ کے بیٹے نے بتایا. تو اس کو ڈانٹ رہے تھے. میں نے کہا اس کو نہ کہو, میں آپ کا نام لے کے کسی کو نہیں بتانے والا, لیکن آپ میری عبرت کے لیے بتا دو. رونے جیسے ہو گئے. کہا بیٹا تو 1 مہینے پہلے آیا تھا نا میرے گھر دعوت پر؟ میں نے کہا ہاں. وہاں جہاں میں بیٹھا تھا پیچھے کھڑکی تھی, باری تھی. میں نے کہا جی ہاں. بیٹا میرا اللہ جانتا ہے, اس باری کے پاس بیٹھ کے میں نے 2000 قرآن پڑھا. میں نے کہا آپ حافظ ہو؟ تو کہا نا بیٹا. ہم نے کہا گنہگار لوگ ہیں ہم, کہاں حافظ ہے. اتنا ہے کہ اللہ کے قرآن سے محبت ہے. جس صوفے پر میں بیٹھا تھا نا بیٹا, میں نے کہا وہ بلیک کلر کا تھا. وہ بیٹا لوگ صوفہ اور کرسی خریدتے آرام سے بیٹھنے کے لیے, میں نے صوفہ خریدا تھا اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے. میرا رب جانتا ہے اس صوفے پہ بیٹھ کے میں نے 1200 قرآن پڑھا. 1200 قرآن پڑھا اس صوفے پہ بیٹھ کے. میں کہا چچا روزانہ کتنا پڑھتے ہو؟ سب پوچھ لے گا. بولے تو کب کی ہے تیری پیدائش؟ 91. بیٹا 92 سے روزانہ 1 منزل پڑھتا ہوں, ہر 7ویں دن قرآن پورا ہوتا ہے.
سورت مرکز پر جمعرات کو قرآن ختم کرتا ہوں، ختم قرآن کی دعا کرتا ہوں، اور سورت مرکز پر جمعہ کے دن قرآن کی شروعات کرتا ہوں۔ 33 سال ہو گئے، الحمدللہ کوئی دن ناگا نہیں ہوا۔ اس پر مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں کہا چچا عید، بقرعید، خوشی، غمی، موت، میت، صحت، بیماری، بارش، گرمی، سردی، ٹھنڈی، کسی دن نہیں چھوٹا آپ کا قرآن پڑھنا؟ غصے ہو گئے۔ مجھے کہا تیرا ناشتہ چھوٹا ہے کسی دن؟ تیری چائے چھوٹی ہے کسی دن؟ میں کہا نہیں۔ کیا اللہ کا قرآن اتنا چھوٹا ہے کہ یہی چھوٹے گا باقی کچھ نہیں چھوٹے گا؟ بولے موبائل بھی چارج میں ہوگا، موبائل استعمال بھی ہوگا، دوستوں سے بھی ملیں گے، چائے بھی پئیں گے، غسل بھی کریں گے، جاب بھی کریں گے، فیملی کو وقت بھی دیں گے، تو کیا نعوذ باللہ قرآن اتنا چھوٹا ہے کہ یہی چھوٹے گا باقی اور کچھ نہیں چھوٹے گا؟ دنیا کے سب کام چلیں گے، فرسٹ قرآن، سیکنڈ دنیا۔ بولے اس کے بعد رونے جیسے ہو گئے۔ مجھے کہ بیٹا میں کیا بتاؤں تیرے کو؟ کہا چچا بتاؤ نا، کھل کے بتاؤ۔ بیٹا میں قرآن پڑھتا ہوں نا تو رس گھلنا شروع ہو جاتا ہے، بہت مزہ آتی ہے بیٹا، بہت لذت آتی ہے، بہت لذت آتی ہے بیٹا۔ ایک منزل ختم کر کے دل چاہتا ہے دوسری شروع کر لوں، پھر رک جاتا ہوں، پھر دوسرے دن شروع کرتا ہوں دوسری۔ بیٹا تو آئس کریم کھاتا ہے تو صرف پہلے چمچ پہ لذت آتی ہے کہ ہر چمچ پہ؟ میں کہا ہر چمچ پہ۔ یہ اس رب کا کلام ہے، بولا جس نے آئس کریم میں مٹھاس ڈالی ہے نا، اس کا کلام ہے۔ ہر آیت پہ بیٹا مجھے بہت مزہ آتی ہے۔ ابھی 4 مہینے گئے تھے تو میں نے 44 قرآن پڑھ لیے، بولے 4 مہینے میں 44 قرآن۔ پھر ان کے بیٹے نے کہا کہ مولانا ابھی ہم گھومنے گئے تھے پہاڑوں پہ، میرا ابا تو قرآن میں ہی بیزی۔ میں نے کہا ابا پہاڑ دیکھو نا، ہم لوگ گھومنے آئے، بیٹا تجھے اس میں کیا مزہ آتی ہے؟ اگر تجھے پتہ چل جائے نا مجھے اس میں کیا لذت آ رہی ہے تو تو میری طرح پہاڑ چھوڑ کے قرآن کا دیوانہ ہو جائے۔ تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ جب ان لوگوں سے ملتا ہوں دوران سفر تو احساس ہوتا ہے کہ زندگی غفلت میں اور گناہوں میں گزارا۔ ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ آپ کے بیجاپور میں ایک ٹرک کے ڈرائیور ہے، کئی سال ہو گئے وہ بھی روزانہ منزل سے قرآن پڑھتا، اور میرے کئی دوست احباب ہیں موبائل میں ہے قرآن، 2 گھنٹے دو تو ہو جاتا ہے۔ کٹھور گیا تھا بیان کے لیے، مغرب کے بعد بیان ہوا، عشاء کے بعد چچا قرآن پڑھ رہے تھے، ان جن کے گھر میں دعوت تھی، تو میں نے کہا چچا آپ بیان میں آئے تھے؟ تو کہا بیٹا معاف کرنا، تھوڑا سا مجھے کام تھا تو میں نہیں آیا۔ میں نے کہا کیا کام تھا؟ تھوڑا قرآن پڑھنا باقی رہ گیا تھا نا بیٹا، اس لیے میں نہیں آ سکا، معاف کرنا۔ مجھے آنا چاہیے، آپ اتنی دور سے آئے، مجھے بھی آنا چاہیے، لیکن میں نہ آ سکا۔ میں کہا چچا کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ بیٹا ہم کہاں حافظ عالم ہیں، آپ تو حافظ عالم قاری، قرآن آپ کے سینوں میں، آپ تو چلتے پھرتے پڑھ سکتے، آپ لوگ تو بہت پڑھتے ہوں گے بیٹا، آپ زندگی گزر گئی۔ وہ بچے نے کہا نا آپ پوچھو کتنا پڑھتے، آپ کو بتائیں گے۔ میں نے پوچھا کتنا پڑھتے؟ تو کہا بیٹا روز 15 پارے، ہر دوسرے دن دعا ہوتی۔ مجھے کہا آپ تو میرے سے زیادہ ہی پڑھتے ہوں گے نا؟ میں کہا چلو چاچا کھانے بیٹھ جاتے، شرم آ گئی کیا بات کرے آگے۔ وہ دل سے کہہ رہے تھے کہ آپ تو زیادہ ہی پڑھتے ہوں گے، آپ کے تو سینے میں قرآن ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے قرآن کی عظمت کا، قرآن والے کا کیا مقام ہوتا ہے۔ میں نے کہا چاچا آپ کو بیان میں آنے کی ضرورت نہیں، ہم بیان میں یہی چاہتے قرآن پڑھو، آپ تو اتنا پڑھ رہے آپ یہی پڑھتے رہو۔ اے مومن تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو ہو پریشان؟ جس کا باپ اربوں پتی ہے اور بیٹا کہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کا مطلب باپ سے تیرا تعلق نہیں ہے۔ تیرا باپ کے پاس کیا کمی ہے؟ اور تو کہہ رہا ہے پیسہ نہیں ہے میرے پاس، اس کا مطلب ابو سے کوئی جھگڑا ہے۔ سارے خزانوں کا مالک کہتا ہے تجھے قرآن دیا اور تو کہتا ہے میں پریشان ہوں، اس کا مطلب تو قرآن نہیں پڑھ رہا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، ٹھنڈی لگ رہی ہے، ٹھٹھر رہا ہے، کانپ رہا ہے، سردی لگ رہی ہے۔ دوست نے کہا یہ دوا ہے بازو میں، اس کی برکت سے اللہ نے تجھے کئی دفعہ شفا دی ہے، اسباب کے درجے میں اس کو استعمال کر لے۔ بولتا ہے دوا تو نہیں کھاؤں گا لیکن میں بیمار بہت ہوں بس۔ کیوں کمزور رہتا ہے؟ تیرے منہ کڑوا ہے، تو 2 دن سے سست ہو رہا ہے، کھانا نہیں چل رہا ہے، دوائی کھا لے۔ نہیں دوائی نہیں کھاؤں گا، میں بیمار ہوں۔ یہ حال ہے ہمارا۔ ہم کہہ رہے ہیں ہم روحانی بیمار ہیں، نماز میں مزہ نہیں آ رہی، ذکر میں مزہ نہیں آ رہی، ہمارے 2 کام بنانے جاتے 4 کام بگڑ جاتے، 4 کام بنانے جاتے 8 کام بگڑ جاتے، زندگی تلخیوں کا شکار ہو گئی ہے، ہر کام آخر میں آ کے رک جاتا ہے، رشتہ ہونے جاتا ہے بچی کا، آخر میں آ کے رک جاتا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ والے کہتے ہیں قرآن کو ساتھ میں لے لے سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ کہتا قرآن تو نہیں پڑھوں گا، بس میرے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔
دوائی بازو میں نہیں لے رہا، بیماری بڑھتی جا رہی ہے، قرآن قریب میں اور ہم نہیں لے رہے۔ ہمارے صورت میں ابھی ایک مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی، میں کہا مفتی صاحب مبارک ہو، آپ کا بیٹا 7 سال کی عمر میں حافظ ہو گیا۔ بولا نا مولانا، میں 7 سال کی عمر میں حافظ ہوا تھا، میرا بیٹا ابھی 6 سال کی عمر میں حافظ ہو گیا۔ کیسے لوگ؟ ابھی ہمارے یہاں ایک لڑکی 6 سال کی عمر میں حافظہ ہو گئی، تو مشورہ کیا کہ بھائی علماء سب کے سامنے اس کا آخری سبق ہو جائے، 6 سال تو بہت چھوٹی عمر ہوتی ہے۔ تو وہ آئی، سب علماء بیٹھے ہوئے تھے، یوٹیوب پر بھی ہے، وہ کرسی پہ بیٹھی نا تو اس کے پیر نیچے نہیں پہنچ رہے تھے، تو سب رونے لگے اس کو دیکھ کہ دیکھ اس کی عمر کیا ہے اور اس کے سینے میں اللہ کا قرآن۔ تو جو محنت کرتا ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے، جس کے اندر طلب نہ ہو اللہ اس کو محروم کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو تو ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے۔ ہم اللہ کے قرآن کے محتاج ہیں، اللہ کا قرآن ہمارا محتاج نہیں۔ میرے امی کو میں نے کہا امی ذرا پوچھو نا یار اس کی ماں سے، یہ 6 سال میں حافظہ ہوئی کیسے؟ تو میرے امی گئے پوچھنے، تو کہا کہ اس کے ابو بہت بڑے مفتی صاحب ہیں یہاں کے، اور الحمدللہ میں بھی عالمہ ہوں، بخاری شریف پڑھاتی ہوں، ماں بھی نیک باپ بھی نیک۔ تب پتہ چلا وہ یہ کس درخت کا پھل ہے؟ تو کہا پھلدار درخت ہے اس لیے پھل آ گیا۔ اور کون ہے؟ تو کہا اور دوسری بھی ایک بیٹی ہے 9 سال کی، وہ بھی حافظہ ہے۔ کیسے حفظ ہو گیا اتنی چھوٹی عمر میں؟ بولے اس کو قاعدہ پڑھایا، تیزی سے پڑھنے لگی، ناظرہ پڑھا دیا، 4.5 سال کی عمر میں حفظ شروع کرا دیا اس کو۔ اب میموری خالی ہو تو ڈاؤن لوڈ جلدی ہو جاتا ہے، چھوٹی ہے، دل صاف تھا تو جلدی قرآن نقش ہو گیا، 6 سال کی عمر میں حافظہ ہو گئے۔ ہمارے بچے بھی کہیں گے بڑے ہو کے کاش میرے امی ابو نیک ہوتے نا، آج میں بھی کچھ ہوتا اللہ کے دین کی خاطر۔ او میرے عزیزو بیجاپور والو، میں نے میرے ابا سے کہا ابا میرا والد صاحب بھی حافظ ہے، کہ یہ لوگ جو ایک دن میں قرآن پڑھ لیتے ہیں، بیٹا ہو سکتا ہے ابھی بیچ میں میرے دل میں آیا کہ میں قرآن پڑھوں، تو میں نے 3 دن میں 3 قرآن پڑھ لیے، تو میں تو خاموشی ہو گیا، میں دیکھ گھر میں ہی ہے۔ تو کیا ہم ایک منزل نہیں پڑھ سکتے؟ 2 گھنٹہ اللہ کو نہیں دے سکتے؟ کیا 5 پارے نہیں پڑھ سکتے؟ کم سے کم 3 پارے نہیں پڑھ سکتے؟ 1 گھنٹہ اللہ کے لیے، 10 گھنٹے کی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اور اس کے باوجود شکایت ہے، مندی ہے، حالات ہے، برکت نہیں ہے، عاملوں کے چکر ہے، اثرات ہے۔ قرآن کو سینے سے لگا کر کے دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جب اللہ کے قرآن کو لے کے سینے سے لگاتا تھا تو میرے اندر ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی سینے میں۔ ابھی قرآن شریف کو محبت سے اٹھا کہ آج میرے گھر میں خدا کا کلام موجود ہے، اور ہم کہتے ہیں پریشان، اور اس کو نعمت بھی نہیں سمجھ رہے۔ ثاقب کی ان آنکھوں نے دیکھا بہت سے گھروں میں قرآن کے اوپر دھول چڑھ چکی، قرآن کے اوپر دھول چڑھ چکی۔ آج نیت کرو جو ہونا تھا سو ہوا، اللہ سے معافی مانگیں گے، آج کے بعد موت تک قرآن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ نہیں آتا ہو پڑھتے کسی اچھے قاری صاحب سے سیکھیں گے، اور پڑھتے آتا ہو تو ضرور پڑھیں گے۔ اور اگر کوئی حافظ عالم ہو ان سے یہ عزیز دل سے گزارش کرتا ہے منزل پڑھنے کی نیت کرو، آپ مجھے دعا دو گے پتہ ہی نہیں چلے گا، 2 گھنٹے میں منزل ہو جائے گی، بہت سکون لگے گا، اور 3-4 دن کے بعد تو بہت مزے آنے لگیں گے، آپ کو انتظار ہوگا کب دن شروعات ہو اور میں قرآن پڑھوں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عاشق قرآن بنائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، اپنی گردن کو جھکائیے، اللہ کو یاد کیجیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اندر باہر کی لائٹوں کو بند کر دیجیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سب مل کر دھیان توجہ سے پڑھیں، یہ بہت وزنی کلمہ ہے، یہ ایک مشق کرائی جا رہی ہے تاکہ ہمیں پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، اور ہم ذکر کے عادی بنیں۔ ایک دوسرے کو آزو بازو والے کو کوئی نہ دیکھیں، کوئی ہماری قبر میں آنے والا نہیں ہے۔ دل صاف ہوگا تو قرآن پڑھنے کی توفیق بھی ہوگی، ذکر کی بھی توفیق ہوگی۔ تھوڑا ایک ہمت سے اپنی طلب اللہ کو بتائیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ہم اللہ اللہ پڑھیں گے اس تصور سے کہ پورا بدن اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی یاد میں جھوم کر کے کہ آج تو اللہ کو منا کر ہی جانا ہے۔ اگر کسی کو رونا آ جائے، صحابہ نیکیاں کر کے روتے تھے، ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے۔ آپ تو ماشاءاللہ سب قرآن پڑھنے والے ہوں گے، کچھ میرے جیسے ہو جو کم پڑھتے ہو، ان کو اگر افسوس ہو جائے کہ آج تک کی زندگی ضائع کر دی کہ میرے پاس تو قرآن پڑھنا آتا تھا، اگر میں پڑھتا تو آج میرے بھی کہیں قرآن ختم ہو۔ کچھ باتیں کر لے اپنے اللہ سے، کچھ نیتیں کر لے۔ قرآن پڑھتے ہوئے فرعون کا لفظ آتا ہے، خدا 50 نیکیاں دیتا ہے، فا پہ 10، را پہ 10، عین پہ 10، واو پہ 10، نون پہ 10۔ فرعون کے نام پہ مل رہی ہے، کہنا قرآن کی نسبت پہ مل رہی ہے، کیا دے رہا ہے اللہ، اور ہم غافل۔ چھوٹا بچہ کہتا ہے نا ابو ابو ابو، وہ بچے نے کہا نا ابو ابو سائیکل دلا دو، باپ نے سائیکل دلا دو۔ ابھی ہم کہیں گے نا اللہ 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 اور دل میں باتیں کریں گے نا، اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، جوانی ضائع کر دی۔ پورا بدن کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، پورا بدن اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ سن رہے ہیں۔ قبر میں کون کام آئے گا؟ عذاب قبر سے کون بچائے گا؟ قبر کو جنت کا باغ کون بنائے گا؟ حساب کتاب آسان کون لے گا؟ پل صراط پر سے آسانی سے کون گزر پائے گا؟ جنت میں پیارے نبی کا پڑوس کون عطا کرے گا؟ جنت میں ہمیں بار بار کس کا دیدار کرنا؟ محبت کس سے کرنی چاہیے؟ ہر وقت ساتھ کون ہے؟ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ اللہ 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 ایسا رو بھی لیجیے اللہ کے ساتھ، کہیں اللہ میں آپ کو راضی کروں گا۔ دل سے اللہ کو یاد کر لیجیے، مراقبہ کر لیجیے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اگر قیامت کے دن یہ لوگ ہمارے سامنے آ گئے اور اللہ نے کہا کہ دیکھ تیرے زمانے کا آدمی اتنا قرآن پڑھ کے آیا، تو یہ بتا تیرے گھر میں بھی تو قرآن تھا، تو کتنا پڑھ کے آیا؟ اس وقت قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ اس نے میری ناقدری کی تھی۔ اور اگر اللہ کو جلال آ گیا، کہ ایک 500 کی نوٹ تیری گم ہو جاتے تو تجھے افسوس ہوتا تھا؟ جو دن بغیر قرآن کی تلاوت کے گزرتا تھا تجھے افسوس نہیں ہوتا تھا؟ قرآن کی تلاوت کے بغیر گزرتا تھا۔ 500 کی نوٹ سے بھی کم اہمیت تھی قرآن کی۔ قرآن سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو مجھے قرآن پڑھنا ہے۔ قرآن پڑھو دل بدل جائے، نماز پڑھو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہے رسول خدا کی سنتیں، اگر عمل کرو زندگی سنور جائے۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ بنا لے جو عادت تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ فرمایا یہ ہمارا سچا دوست ہے قرآن، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، پل صراط پر بھی کام آئے گا۔ ایسا سچا دوست ہے جو انشاءاللہ ہمیں جنت تک کے پہنچا کر کے رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ابھی افسوس ہو جائے اور آئندہ کل سے ہم پھر قرآن سے غافل ہو جائیں۔
تھوڑا اچھی طرح دل سے اللہ سے بات کر لو. اللہ صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک میں یا تو ایک منزل پڑھوں گا یا 3 پارے پڑھوں گا. کم سے کم ایک قرآن کی تو نیت کرو. پھر دیکھو اللہ کیسا آسان کرتا ہے. قرآن کو سینے سے لگا لو. رات کو آپ کو خوشی ہوگی آج 3 پارے ہو گئے, میری بہت سی نیکیاں جمع ہو گئی اور اللہ مجھ سے خوش ہے. اب آہستہ آہستہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں گا, مجھے قرب مل جائے گا, اللہ مجھے اپنے خاص لوگوں میں شامل کر لے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ اٹھائیے دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا, اللہ جی آپ کو کیا بتائیں, ہم نے زندگی بہت گناہوں میں گزار دی ہے, غفلتوں میں گزار دی ہے. ہم کو ایسا لگ رہا ہے ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے, لوگ گناہ کر رہے ہیں. شاید ہم نے نہیں سوچا گناہ والے ظاہر ہو جاتے ہیں, نیک لوگ ظاہر نہیں ہوتے. بہت سے لوگ ہیں وہ نیک ہیں, وہ دیندار ہیں, وہ اللہ والے ہیں, وہ اپنی نظر کی حفاظت کرنے والے ہیں, وہ قرآن والے ہیں, وہ اللہ کے خاص لوگ ہیں, وہ اپنی آخرت کو بنا رہے ہیں. ہر کوئی ہمارے جیسا نہیں ہے. ہماری ایک قریبی رشتہ دار ہے, روزانہ 15,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی, اس کی بھی زندگی ہے, ہماری بھی زندگی ہے. ہمارے محرم رشتہ دار ہیں. ابھی تو میں تعجب میں رہ گیا, ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ, مالدار گھرانے کے, لیکن وہ مالداری, وہ کاروبار اور وہ پیسہ اور وہ گاڑی اور وہ بڑا گھر اور وہ کچن اور وہ بچوں کی تربیت اور وہ گھر کا کام کاج ان کو 15,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے نہیں روک رہا ہے. کئی سالوں سے اللہ ان کو پڑھوا رہا ہے. اللہ ہم نے بہت بڑے گنہگار ہیں, اللہ معاف کر دیجئے, اللہ معاف کر دیجئے, اللہ معاف کر دیجئے, اللہ معاف کر دیجئے, معاف کر. اقراری مجرم ہے اللہ, بہت بڑے ہم پاپی ہیں, اللہ بہت آپ کو ناراض کیا ہے. اللہ نیکیوں کی بات تو بہت دور کی, ہم نے تو گناہ بہت کر لیے. جس طرح انہوں نے نیکیاں کی ہم نے گناہ کی. اللہ یہ کس طرح یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ 2000 باری پہ بیٹھ کے قرآن پڑھے, 1200 صوفے پہ بیٹھ کے قرآن پڑھے, 33 سال سے قرآن پڑھتا. میں نے پوچھا تھا وہ چچا کو, چچا یہ 15 دن میں, یہ ہر 2 دن میں ایک قرآن پورا ہوتا ہے, 15 پارے کیسے ہو جاتے ہیں؟ مجھے کہا بیٹا اللہ کے قرآن کو وقت دینا پڑتا ہے, وقت دیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں, سوچتے تو نہیں ہوتے ہیں. کاروبار کو وقت دیتے ہیں, کاروبار ہوتا ہے نا بیٹا, 5 گھنٹے اللہ کے قرآن کو دیتے ہیں تو 15 پارے ہو جاتے ہیں. آج ہم وقت نہیں دے رہے اس لیے نہیں ہو رہا ہے. اللہ ہمیں ہمت دے دے, ہمیں طاقت دے دے, ہمیں بھی قبول کر لے, ہمیں حافظ قرآن, عالم قرآن, عامل قرآن, عاشق قرآن, ناشر قرآن بنا دے, ہمارے بچوں کو حافظ عالم بنا دے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے. قرآن شریف کو اللہ کم سے کم ایسا تو کہ ہم وضو کر کے اس کو سینے سے لگائیں, اس کو چومیں اور کہیں اللہ یہ قرآن حضرت عمر کے پاس بھی تھا, میرے پاس بھی ہے, ان کے سینے میں ٹھنڈک آتی تھی, میرے سینے میں بھی ٹھنڈک ڈال دی. ابھی میں نے سنا ہے مستورات میں, سورت میں بیان کر کے اٹھا, ایک چھوٹا سا معصوم بچہ میرے پاس آیا, 2.25 سال 2.5 سال کی عمر ہوگی. اپنی توتڑی زبان میں کہنے لگا مولانا یہ تسبیح آپ کو ہدیہ. میں اس کو دیکھنے لگا دھیان سے, اتنا چھوٹا بچہ. تو پیچھے سے کسی نے کہا مولانا لے لو, اس کی امی نے دی ہے. پھر مجھے آہستہ سے کہتا ہے مولانا. میں کہا جی بیٹا, آپ ہے نا اس میں تسبیح پڑھ کے ہے نا میرے ابو کو ایصال ثواب کر دے. میں تھوڑی دیر وہی کھڑا رہا. میں کہا بیٹا کیا؟ میرے پاپا اللہ کے پاس چلے گئے. بازو والے نے کہا مولانا یہ اتنا خوبصورت حسین بچہ, 15 سال تک اس کے ابو دعا کرتے رہے, تڑپتے رہے, تب جا کے اولاد آئی. 2 سال ابو کے ساتھ رہا, اس کے ابو نے اس کو بہت پیار دیا مولانا, آپ سوچ نہیں سکتے, بہت پیار, شاید پوری زندگی کا پیار دے دیا. اور اچانک اس کے ابو کا اٹیک آیا, انتقال ہو گیا. بہت یاد کرتا ہے اس کے ابو کو. پوچھا بیٹا ابو کا کیسے انتقال ہوا تھا؟ کہتا ہے میرے پاپا بیٹھے تھے, انہوں نے زور سے کہا اللہ اور زمین پہ گر گئے, پھر جنت میں چلے گئے میرے پاپا. اس کے گھر والوں نے بتایا مولانا روزانہ رات میں کئی دیر تک اس کو جولی میں سلاتے ہیں, تو کئی دیر تک بیٹھے بیٹھے کہتا ہے سبحان اللہ, اللہ میرے پاپا کو اس کا ثواب پہنچا دینا. الحمدللہ. میں نے کہا کیوں؟ بولے اس کے ماں باپ نیک تھے نا مولانا, تو 2.25 سال کا بچہ ایصال ثواب کر رہا ہے. آج ہم نے بچوں کو نیک نہیں بنایا تو ہمارے سامنے بول رہے بڑے ہو کے کیا ایصال ثواب کریں گے کل کو. اور جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ عیسائیوں کے طریقوں پہ زندگیاں گزار رہے ہیں.
ماں باپ کو توفیق نہیں کفنی پائجامہ پہنا ہے، جھبا پہنا ہے، ٹوپی پہنا ہے تاکہ بڑا ہو کے اللہ کا بھی فرما بردار بنے، ہمارا بھی فرما بردار بنے، پھر بڑے ہو کے روئیں گے۔ اپنی اپنی زبان میں کچھ مانگ لو اللہ سے۔ بہت لوگ حالات میں تکلیفوں میں، میرا کہنا آسان ہے، آپ لوگوں کا سن لینا آسان ہے۔ اللہ یہ پورا مجمع آج آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہے۔ ہم سب کو اللہ قرآن سے جوڑ دے، آپ کے نام سے جوڑ دے، ذکر سے جوڑ دے، ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بار بار مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ یہ پروگرام سجانے کے لیے جن حضرات نے محنتیں کی ہو ان کو اپنا ولی بنا اور ان کی نسلوں میں اپنا اولیاء پیدا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کا سفر ہے۔